الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضرات محترم معزز و مکرم، میرے پیارے بزرگوں اور نوجوان عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، آج ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہے اور اسی ذی الحجہ کی تاریخ میں جس 10ویں تاریخ کو پورے عالم کے بسنے والے صاحب ایمان نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کیا اور اس کی یادگار سے اپنی ایمان کی روشنی بخشی۔ میرے عزیز دوستوں، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے متعلق چند باتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ملتے جلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں جس طرح کے حالات اور معاشرہ تھا، ماحول تھا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر عراق کے کسی شہر، ملک عراق کے کسی شہر بابل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی نمرود بن کنعان کے زمانے میں، نمرود بن کنعان کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نمرود ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگوں کو سجدہ ریز کرایا کرتا تھا۔ وہ نمرود بن کنعان، ان کے دربار پر کافی لوگوں کا، کاہنوں لوگوں کا اور کافی لوگ اسی طرح سے کاہن لوگ یہ بتایا کرتے تھے کہ آنے والے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس چیز سے باخبر کرنے کے لیے بادشاہ کے یہاں نمرود بن کنعان کے یہاں بہت سارے کاہن لوگ موجود تھے۔
انہی کاہنوں میں یہ خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ آپ کی سلطنت اور آپ کی سلطنت کے تباہی کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور آپ کے بہت سے آپ کے ماننے والے قوم اس کے ذریعے سے ہلاک و برباد ہو جائیں گی۔ بس اتنا کاہنوں نے جب کہا، نمرود کے پاس نمرود سے جب اتنا لفظ کہا، نمرود آگ بگولا ہو گئے اور یہ کہا کہ اس بچے کی ولادت سے میرے یہاں میری بادشاہیت میں، میری سلطنت میں ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، تباہی کا ذریعہ بنے گا، لہذا آج سے ہر ایک گھر میں پہرے دار کو لگایا جائے، ہر ایک مرد کو عورتوں سے الگ رکھا جائے اور ہر ایک گھر میں پہرا دیا جائے، اور عزیز ہر ایک گھر میں تحقیق ہو، جانچ ہو کہ جس کے یہاں بھی عورت حمل میں ہے اس کے حمل کو ختم کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، نمرود یہ اعلان کراتا ہے اور اس اعلان کے مطابق ہر گھر میں پہرے دار موجود ہے، کھڑے ہیں، پہرا لگانے والے پہرا لگا رہے ہیں، اور جو ہے جس عورت کے حالت حمل میں جو عورت پائی جاتی تھی اس کے حمل کو ضائع کیا جا رہا تھا اور مردوں کو عورتوں سے الگ رکھا جا رہا تھا۔ الغرض یہ میرے دوستو، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کی کوکھ میں آئے، کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ بہت کم عمر تھی اس وقت میں اس کی والدہ محترمہ کی، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ حالت حمل میں ہے۔ الغرض یہ ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے، کچھ روز پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد محترم نے اپنی بیوی کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو اور گاؤں سے باہر جنگلوں میں، پہاڑوں میں جو خانے کے مانند تھا، ایک غار تھا، اس غار میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے والد صاحب نے جب وہاں چھوڑ دیا اور اوپر سے یعنی غار کے منہ کو چٹان سے بند کر دیا، روزانہ ایک وقت میں اس کے والد صاحب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام لے کر کے جا رہے ہیں اور اس کو وہیں رکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو نمرود کو پتہ چل جائے، اور اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو میری اہلیہ محترمہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو حمل میں سے جو بچہ ہے، وہ بچے کو کہیں ضائع نہ کر دے۔ اس لیے جو ہے ان کی والد محترم نے غار میں اپنی بیوی کو ولادت سے پہلے چھپا دیا، اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ولادت باسعادت ہونے کے بعد کچھ ہی پل میں اس کی والدہ محترم وہاں سے گھر آ جاتی ہے اور وہیں پر اپنے بچے کو ابراہیم علیہ السلام کو اس غار میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، بعض کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی جس طرح عام بچے کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ایک ہفتہ میں بڑھتا ہے تو اتنا ابراہیم علیہ السلام ایک پل میں یا ایک گھڑی میں یا ایک دن میں اتنے لمبے ہو جا رہے تھے۔ الغرض یہ اگر کوئی بچہ ایک مہینے میں جتنا بڑھتا تھا اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں بڑھ جایا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ پتہ لگانا یہ مقصد تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ پتہ نہ لگا سکے کہ یہ جس وقت کا کاہن نے کہا ہے اس وقت کے بعد کی ولادت کا بچہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت تیزی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی۔ میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے میں کبھی کبھی جب غار میں جایا کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے انگشت مبارک کو چوس رہے تھے جس سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ میرے عزیزو، میرے پیارو، ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی تیزی کے ساتھ اور جلدی میں پرورش ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، پتہ نہیں لگا سکتا ہے یہ بچہ کتنا دن کا
ہے، ہر شخص یہی کہے گا کہ نمرود بن کنعان کے ایران سے پہلے کا بچہ ہے۔ اس طرح کی نشوونما ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ الغرض یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جس کا نام آزر ہے وہ بتوں کو بنا رہے ہیں، اس کی جو ہے پتھروں کو لا کر کے اس کو چھانٹ کاٹ کر کے مورتی بنا رہے ہیں، اس کو پوجا کر رہے ہیں، اس کو بیچ بھی رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ ہی عمر کے ہوئے تھے، دیکھتے کیا ہے بچپن میں ہی جو ہے کچھ ہی عمر تو ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام غور کرنے لگے کہ میرے والد صاحب کس کے سامنے پوچھتے ہیں، کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، میری والدہ کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ بعض کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً جب 10-12 سال یا 15 سال کے ہو گئی تو اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام غور کرنے لگ گئے کہ آج ہمارے والد صاحب کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، میرے عزیز دوستو کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی ایک دن اپنے چاند کو ڈبراہیم علیہ السلام نے چاند پر غور کیا، کیا ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خدا ہو، لیکن جب چاند چھپ گیا، چاند غروب ہو گیا، چاند جب ڈوب گیا تو کہنے لگا میرے خدا چھپنے والوں میں سے نہیں ہے۔ سورج پر غور کیا، ہو سکتا ہے یہ میرے خدا ہو، جب سورج غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے یہ میرے خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو خدا ہوگا وہ کبھی چھپے گا نہیں، وہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ چمکتے ہوئے تاروں پر غور کیا، ہو سکتا ہے یہ میرے خدا ہو، تو جو ہے جب تارا ڈوب گئے، جب منگانا ختم ہو گیا، کہنے لگے یہ میرے خدا نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ ابراہیم علیہ السلام تصور میں ہے، یہ تصورات ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کبھی سمندر کے کنارے یہ پانی کی لہریں بہ رہے ہیں، لہروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے میرے خدا ہو، لیکن جب چلتے رہتے ہیں اور جب حالات کبھی میں شکی ہو جاتی ہے کہتے ہیں یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ الغرض یہ ایک دن اپنے والد محترم سے سوال کر بیٹھتے ہیں اے اما جان آپ کا خدا کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتے والد کہتے ہیں آزر اے میرے بیٹے آج کے بعد اس جملہ کا استعمال نہیں کرنا، تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب بادشاہی وقت ہے، نمرود ہے، لہذا ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا ورنہ تم پر ظلم کرے گا، تمہیں پیٹے گا، تمہیں ستائے گا اور ہم بھی تمہیں بیزار کر دیں گے، الگ کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ الغرض یہ میرے عزیز دوستو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد یعنی آزر سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام غور پر غور کیے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ہر بار ہر روز کا یہی سوال جب ہوتا ہے تو ایک دن جو ہے ان کے والد آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کے پاس لے گیا، اور جب بادشاہ وقت کے پاس لے گیا اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج سے بہکی باتیں کرتا ہے، ہم بھی ہمارے آبا و اجداد بھی آپ کو خدا مانتے ہوئے آئے ہیں، ان مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے آئے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں۔ اور میرا بیٹا کہتا ہے نہیں، خدا وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو ہم سب کو موت اور زندگی دیتا ہے۔ اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، اب جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس چیز کی پوجا کرتے ہو، کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ الغرض جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا جو ہے بادشاہ نمرود نے کہنے لگا کہ یہ بہکی باتیں کرتا ہے، میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خدا وہی ہو سکتا ہے جو جس نے آپ کو پیدا کیا، میرے باپ کو بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا، پوری دنیا کے ہر ایک چیز کو جس نے پیدا کیا وہی خدا ہو سکتا ہے، جو موت اور زندگی دیتا وہی خدا ہو سکتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ موت اور زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں، جو انسان کو بلایا جاتا ہے ایک کو ان میں سے قتل کر دیا جاتا ہے، ایک کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ الغرض یہ جب ایک کو قتل اور ایک کو رہا کہتا ہے دیکھو میں نے اس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا موت کا، لیکن میں نے اس کو رہا کر دیا، اس کو زندگی ملنے کا فیصلہ ہوا تھا میں نے اس کو موت دے دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرے خدا وہ ہے جو پورب سے سورج نکلتا ہے، آپ پچھم سے ایک بار سورج نکال کے دکھا دیجیے۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، نمرود ہکا پکا ہے۔
میرے عزیز دوستو اسی طرح باتیں چلتی رہی. الغرض یہ ایک دن کا واقعہ کہ وہاں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا. ایک میلہ لگا کرتا تھا اور اس میلے میں لوگ اپنی دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے, ڈیرا لا کرتے تھے اور ہر طرح کے ہر موسم کے اعتبار سے ان کے یہاں جو ہے دیوی دیوتا بنا رکھے تھے. برسات کی یہ دیوی ہے, برسات کے دیوی مورتیاں الگ ہے جس کی پوجا کرتے تھے. ہر ایک موسم کے الگ الگ مورتیوں کو بنا کر کے وہ لوگ پوجتے تھے. اور اسی طرح سے ایک سال کے میلے میں بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا. چلیے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, انی سقیم, میں بیمار ہوں. فقال انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا, سب لوگ میلہ میں چلے گئے, میلے میں چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں موقع دیکھا اور موقع دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ان کی جو سب سے بڑے بت خانہ جہاں لوگ جو ہے ماتھا ٹیک کر کے جہاں اپنے حاجت روا اور مشکل مان کر کے جہاں مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, میلے میں چلے گئے اور میلے سے آ کر کے وہی سب سے پہلے چڑھاوا چڑھا کرتے تھے. لوگ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا اور یکے بعد دیگر غصے میں کلہاڑا لیا ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ سے زور لگا کر کے ہر ایک مورتیوں کو توڑ دیا سوائے ایک مورتی کو ویسے ہی ویسے کھڑا رکھ دیا. فجعلناہم جزازا الا کبیرا, ایک سب کو توڑ دیا مگر ایک کو چھوڑ دیا. الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون, ایک مورتی کو چھوڑ دیا جو اس میں سے بڑا تھا. اس میں ایک مقصد ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ ایک کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں, یہاں قرآن مقدس کی آیت ہے الیہ یرجعون. ہو سکتا ہے اس کی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جب ہر ایک مورتی کو توڑا جا رہا تھا اس وقت یہ جب اس مورتیوں کی حفاظت نہیں کر سکا, اس کی مدد نہیں کر سکا, تو میری کیا مدد کرے گا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے مورتی کو چھوڑ دیا. جب وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر کے آئے دیکھا سارے کے سارے مورتی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. میلے سے آنے والے سوچا ہم سجدہ کریں گے, یہ تو خودے ان کے معبود سجدے میں گر چکے ہیں. الغرض یہ دیکھنے کے بعد نہایت افسوس کے ساتھ کہنے لگے, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. الغرض یہ کچھ قیل و قال ہوئی, کہا کون ہو سکتا ہے جس نے ایسا کیا ہو. ذکر و اذکار کے بعد کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ایک نوجوان ہے وہ اس کے برا بھلا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی کا کام ہو, لہذا اس کو بلایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. ان سے پوچھتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا. ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں, قال بل فعلہ کبیر هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ارے ہم نے نہیں بلکہ ان کے بڑوں نے کیا ہے, ان سے پوچھ لیجئے. هذا فاسألوهم, ان سے پوچھ لیجئے. ان كانوا ينطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا ہے. میرے عزیز دوستو, جب یہ لفظ ابراہیم علیہ السلام استعمال کرتے ہیں سب ہکا بکا رہ جاتا ہے, کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے معبود بولتے نہیں ہیں, ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں, ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں, تو ہم ان سے سوال کیسے کریں. کچھ دیر کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو بولتے نہ ہو, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہ ہو, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کو جواب نہ دیتا ہو. بس وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر ذہن میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے, لہذا ابراہیم علیہ السلام کو ان دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں آگ کو اکٹھا کیا جائے, ابراہیم علیہ السلام کو اس میں زندہ جلا دیا جائے. الغرض میرے دوستو کتابوں کے اندر آتا ہے
ہے، ایک 4 دیواری کا مکان بنا جاتا ہے، دیوار بہت ساری اونچی ہے، اور بعض کتابوں میں آتا ہے بہت دور دور تک جو ہے لمبی دیواریں بنائی گئی اور اونچی دیواریں بنائی گئی۔ 1 مہینہ تک لکڑیوں کو اکٹھا کرتا گیا، 1 مہینہ تک جتنے لکڑیاں اکٹھا ہو سکے، جو ایندھن اکٹھا ہو سکے، سارے ایندھن کو وہاں ڈالا گیا، اور ڈالنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام آگ کو جلایا گیا اور وہ لہکتی ہوئی انگارے، وہ چمکتی ہوئی انگارے، میرے عزیز دوستو، جہاں پر ایک پرندہ بھی پر مارتے ہیں تو جل کر بھسم اور راکھ ہو رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ڈالنے کی کوشش، ڈالنے کی تیاری میں ہے۔ ایک گوفا کے شکل میں بنایا جاتا ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر کے وہاں پھینک کر کے جا کے پھینک دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور ہمارے معبود بالکل خوش ہو جائیں گے، ہمارے دیوی دیوتا خوش ہو جائیں گے۔ نمرود کے حکم کے مطابق ساری چیز تیار ہو چکی ہے، مکمل تیاری میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ادھر سے ایک فرشتے آسمان پہ فرشتے بھی ہکا بکا رہے ہیں، اے خدا یہ آپ کے پیغمبر کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اے خدا یہ آپ کے پیغمبر کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ہر ایک فرشتے کو کہ جو چاہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنا تو تم کرو، اگر ابراہیم علیہ السلام تم سے مدد طلب کرے تو تم مدد کر سکتے ہو۔ ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم آپ حکم دیجئے، میں ایک حکم میں سب کو اڑا کر راہ کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ایک ہی جواب آتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اسی طرح سے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اے ابراہیم آپ حکم دیجئے میں فوراً نمرود کے روح کو قبض کر لو، آپ جنت سے رہ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا وہ خدا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرے خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک کے بعد دیگر فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر ایک ہی جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جس خدا نے آپ کو بھیجا ہے، جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ خدا مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور اس منظر کو بھی دیکھ رہا ہے، میری مدد اللہ کرے گا، مجھے کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ میرے دوستو اسی طرح سے فرشتے آ رہے ہیں، جبریل ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جبریل پیچھے ہٹ جاؤ، اسرافیل پیچھے ہٹ جاؤ، میکائیل پیچھے ہٹ جاؤ، اور جو ہے اسی طرح فرشتوں سے عرض کر رہے ہیں آج جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے وہ خدا اس منظر کو بھی دیکھ رہا ہے اور میں بھی اسے دیکھ اور یہ حالات کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ میری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اس گل آگ میں کود جاتے ہیں، اور کودنا ہی تھا کہ وہ آگ گلے گلزار ہو جاتا ہے، گلشن کی طرح کھلتا ہے۔ یہ آگ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما یا ابراہیم علی ابراہیم، یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اس طرح سے جس طرح کے ٹھنڈی میں ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ ہو، گویا سلامتی والی ٹھنڈی پڑ جائے۔ میرے عزیز دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ہر ایک چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت ایک دل کے اندر ہونا چاہیے، ایمان کے اندر مضبوطی انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی ایمان کی نہ مضبوطی اور استقامت نہ ہونے کی وجہ سے آج آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم بہت سارے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی کسی معاملہ کے اعتبار سے، کبھی کسی بنیاد کے اعتبار سے، کبھی کسی بھی معاملات کے اعتبار سے، دنیاوی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، سماجی زندگی کے اعتبار سے اس طرح کے گناہ ہم سے ہو رہا ہے، لیکن جو ہے ہمیں اس گناہ کا پرواہ نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیا ہے۔ میرے دوستو اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ بارش روکنے کے
कारण अगर है तो एक एक साहिब ईमान है, एक एक इस धरती पर रहने वाले इंसान है कि इंसान अगर गुनाहों से पाक और साफ हो जाए, तौबा करने लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला कभी गुनाह कभी रहमत की बारिश को नहीं रोकता है। किसी शायर ने क्या ही खूब अंदाज में कहा है कि जिस जगह रहमतों की बारिश थी उस जगह आग की हवाएं हैं। आज बारिश होनी चाहिए, मौसम ठंडा होना चाहिए, लेकिन इस तरह कभी कभी धूप निकलती है, लगता है कि ये मई जून जो बैसाख का जो महीना गुजर गया, जो उस तरह का जो धूप होती है उस तरह के आज धूप नजर आते हैं। ये हमारे गुनाहों की नहुसत है मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, जिस जगह रहमतों की बारिश थी उस जगह आग की हवाएं हैं। अरे दिल ये कहता दिल ये कहता है मुझसे अज़हर, ये तो आमाल की सज़ाएं हैं, बुरे आमाल की सज़ाएं हैं। मेरे दोस्तों, बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी नहीं चाहता है मेरे बंदा परेशान रहे, लेकिन परेशान रहने की वजह यही है कि हम लोग इतना गुनाह करते हैं, नमाज हम पढ़ नहीं पाते, सदका ज़कात सही तरह से अदा नहीं कर पाते, बोल बदलाव में हम लोग का किरदार बहुत ही जो है पीछे तबके में चला गया शरीयत इस्लाम से, जिस वजह से आज रहमत की बारिश शुरू गई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है और सभी हजरात दुआ भी करें, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और रहमत की बारिश के लिए दुआ करें। मेरे दोस्तों, ये रहमत की बारिश बहुत ही फजीलत वाली बात है। इससे ये पता चलता है कि आज हमसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज है, जिसकी वजह से अपने बारिश को, रहमत की बारिश को अल्लाह ने रोक लिया है। बारिश का ना होना ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह हमसे नाराज है। इसलिए मेरे दोस्तों, हर शख्स चाहे कि अल्लाह ताला कैसे राजी हो जाए, किन किन अमाल से अल्लाह राजी होता है, उन अमाल की तरफ सख्त करें, दुआ भी करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने नाराजी को दूर करके जो है हमसे राजी हो जाए और इजाज़त का इज़हार करके रहमत की बारिश अता फरमाए।